یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے ایسی زندگی سے کہ جو زندگی جہنم میں لے جائے، ایسے اعمال سے جو اعمال جہنم میں لے جائیں، ایسی عادتوں سے جو عادتیں دوزخ کی آگ کا حصہ ہمیں بنا دیں۔ ان سے پہلے خود کو محفوظ کرنا ہے، اس کے بعد پھر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے اولاد کی تربیت وہی کرے گا نا کہ جس کی اپنی تربیت ہے۔ اولاد کو اچھائی کا راستہ وہی دکھائے گا جس کو خود اچھائی کا راستہ آتا ہے۔ اولاد کو نماز کے لیے وہی کہے گا جو خود نمازی ہے۔ اولاد کو قرآن شریف کی تعلیم دینے کے لیے یا قرآن کریم سکھانے کی بات کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ وہی انسان کرے گا جو خود یہ سارے کام کرتا ہے۔ ہمارا دین بڑا پیارا ہے، زندگی گزارنے کا ہر سلیقہ ہمیں سکھایا ہے دین نے، ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث پاک میں سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے رسول کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق آپ رکھتے ہیں، اگر آپ اس شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس شعبے میں اپنی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام کی شریعت کو دیکھیے، حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھیے کہ جیسے حضور نے کیا ہے اور جو اس شعبے میں زندگی گزارنے کے لیے تعلیمات حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر لیجیے۔ اولاد کے حوالے سے جو خصوصی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، تو نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان پڑھیے، حضور نے فرمایا کہ ماں کی جو گود ہے وہ اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ جیسے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں کی جو گود ہے وہ کیا ہے؟ وہ درسگاہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے بچے کو کچھ سکھایا جاتا ہے۔ ماں کی گود میں ظاہر ہے بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اتنا بچہ کیا سیکھ سکتا ہے، لیکن جو حضور نے فرمایا ہے کہ وہاں سے لے کر قبر تک سیکھو، تو اس کا مطلب ہے وہاں کچھ چیز ہے جو بچوں کو حاصل کرنی ہے اور والدین نے وہ سکھانی ہے بچوں کو۔ اس دوران میں اپنی گود میں جب بچے ماں کی گود میں ہوں، مائیں اس وقت اپنا ایسا کردار ادا کریں کہ وہ عادتیں بچوں میں منتقل ہو جائیں۔ بچے دیکھیے چھوٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹی بیٹی کو کبھی آپ نے گھروں میں بچی کو دیکھا ہو، عادت ہوتی ہے نا بچوں کی کہ جو بڑے کرتے ہیں بچے وہی کام کرتے ہیں۔ آپ بچوں کے سامنے جیسی بات کریں گے بچے ویسے کریں گے، آپ انہیں کوئی گانا سکھا دیں تو وہ گانا گائیں گے۔ بہت سارے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں، اس کے بہن بھائی کہتے ہیں کہ بھائی یوں ناچ کے دکھاؤ، یوں بول کے دکھاؤ، فلاں چیز کر کے دکھاؤ، کیونکہ ان کے سامنے ہم کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم بولتے ہیں تو بچے وہی کام کرتے ہیں، اور ایک چیز کو ہم بار بار کرواتے ہیں اور وہ اسے پک جاتی ہے، اسے یاد ہو جاتی ہے۔ لیکن شعور ہمیں نہیں ہے، ہم جہاں بری چیزیں سکھا رہے ہیں وہاں ہم اچھی چیزیں بھی تو سکھا سکتے ہیں، اچھی چیزیں بھی تو بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں، بچوں کو نعت سکھائی جا سکتی ہے اسی عمر میں۔ وہ ایک بار نعت کا کوئی لفظ بولتا ہے، پوری نعت نہیں آتی، پوری لائن نہیں آتی شعر کی، ایک لفظ بولتا ہے، آپ اسے کہیں بیٹا پھر پڑھو، آپ اس کے سامنے خود پڑھیں، وہی لفظ دہرائیں، وہ بھی پڑھے گا، وہ بھی دہرائے گا، اس طرح اس کو اس طرف لگائیں۔ میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ چھوٹے بچے وہ جو دیکھتے ہیں بڑوں کو وہی کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ گھروں میں مائیں سردی میں، سخت سردی میں ماں جب کپڑے دھو رہی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ لے کر وہ چھوٹی بچی بھی ماں کے ساتھ پانی میں ہاتھ ڈبوتی ہے، کپڑوں کو ہاتھ لگاتی ہے، تو ماں اسے غصے ہوتی ہے، ناراض بھی ہوتی ہے کہ بیٹا اندر چلے جاؤ، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، نہ پانی کو ہاتھ لگاؤ، لیکن وہ بچی بار بار ایسا کرتی ہے، کیوں کہ وہ دیکھتی میری ماں بھی ایسا کر رہی ہے۔
تو کیا خیال ہے کہ وہی ماں جب نماز کا وقت ہو تو مصلی بچھا کے مصلی پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھے، تو وہ بچی جو ماں کی دیکھا دیکھی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈبو رہی تھی، تو جب ماں مصلی پہ آ کے سجدہ کرے گی تو کیا خیال ہے وہ بچی ماں کی طرف دیکھ کے سجدہ نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی۔ اس لیے بچوں کو شروع سے عادتیں اچھی ڈالیں، بچوں کو اچھی عادتیں ڈالیں گے تو بچے آپ کے فرما بردار بچے بنیں گے۔ وہ جو بڑے ہو کے شکایات ہوتی ہیں نا والدین کو کہ ہمارے بچے ہمارے کہنے میں نہیں ہیں، تو میاں جب انہیں اپنے کہنے میں کیے جانے کا وقت تھا اس وقت تو ہم نے کیا نہیں۔ اس وقت اگر ہمارے بچے نے کوئی غلطی کی تو ہم سمجھانے کی اگر کوشش کریں بھی تو اولاً تو کرتے نہیں نا کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں سے کرنے دو یہ کام، حالانکہ برے کام سے روکنا یہی تو در حقیقت پیار ہے، یہی تو تربیت ہے۔ آپ پودا لگاتے ہیں، آپ اس کی چھانٹ کانٹ نہیں کرتے ہیں کیا؟ اس چھانٹ کانٹ میں اس کے پتے اور اس کی ٹہنیاں توڑی جاتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے نا اس کو بھی، لیکن دیکھیں آپ اسے کرتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ کروں گا تو کل یہ اچھا پودا بنے گا۔ تو بچے بھی جب دائیں بائیں کا کوئی معاملہ الٹ پلٹ کرتے ہیں، کوئی بات غلط کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، تو انہیں ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، انہیں سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ وہی ڈانٹ اور وہی کانٹ چھانٹ اور وہی سمجھانا در حقیقت انہیں اچھی اولاد بناتا ہے۔ اولاً تو ہم سمجھاتے نہیں، اگر کسی جگہ پہ ہم سمجھائیں یا روکیں برے کام سے تو گھر میں 6-8 افراد اور بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہ کہو اس کو، یہ بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے، ابھی نہ کچھ کہو، ابھی اس کی عمر تھوڑی ہے کوئی یہ باتیں سمجھنے کی۔ وہ بھائی یہی عمر ہے سمجھنے کی، یہی بات ہوتی ہے۔ تو اصل میں پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس بچے کو تو نہیں سمجھانا چاہیے، پھر وہ جو روک رہے ہیں نا اسے سمجھانے کے لیے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانا چاہیے۔ اس لیے بچوں کی جو سمجھانے کی عمر ہے وہ زندگی کے پہلے 10-12 سال ہی، ان 10-12 سالوں میں آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں، انہیں جو آپ نے سکھانا چاہتے ہیں نا آپ ان 10-12 سالوں میں سکھائیں۔ جھوٹ سکھانا ہے، سچ سکھانا ہے، 2 نمبری سکھانی ہے، 1 نمبری سکھانی ہے، جو سکھانا ہے یہ 10-12 سال ہے پہلے ہوں گے۔ یہاں جب آپ انہیں جو سکھا دیں گے نا وہ پھر ساری زندگی ان سے وہ عادتیں ختم نہیں ہوں گی۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جو ان 10-12 سالوں میں بچوں پہ محنت کر کے ان کی اچھی تربیت کر لیتے ہیں، اچھی چیزیں سکھا دیتے ہیں، تو ساری زندگی وہ بچے پھر اپنے والدین کے فرما بردار رہتے ہیں۔ انہیں پھر ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے چونکہ بچپن میں انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہوتی ہیں۔ آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں گے نا، آپ کو کبھی اپنے بچے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا ماں باپ کے ہاتھ چومنے چاہیے۔ جب وہ آپ کو دیکھیں گے نا کہ آپ اپنے امی ابو کے ہاتھ چومتے ہیں تو آپ کے بچے خود بخود آپ کے ہاتھ چومیں گے۔ جب آپ خود ان کے سامنے سچ بولیں گے نا، جھوٹ سے نفرت کریں گے، جھوٹ کی اور جھوٹے کی تذلیل کریں گے، تو وہ بچے بھی جھوٹ سے نفرت خود بخود کریں گے۔ اس لیے بچوں کی تربیت بڑی ضروری ہے۔ ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے غلط راستوں کی طرف جا رہا ہے، بلکہ 90% معاشرہ انتہائی غلطیوں اور انتہائی بری سوسائٹی کا شکار ہو چکا ہے، اور ہمارے بچے شکار ہو چکے ہیں ان چیزوں کا۔ تو واپس آئیے، اپنی اولادوں کی تھوڑی نگرانی کیجیے، تھوڑی توجہ دیجیے ان پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا خیال کیجیے، وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، ان کے دوست کون سے ہیں، کس سوسائٹی میں بچے بیٹھتے ہیں، اس ساری چیزوں پہ غور کریں، بچوں کو غلط کاموں سے روکیں، سمجھائیں۔ انشاءاللہ آپ تھوڑی سی نگرانی کریں گے، کانٹ چھانٹ کریں گے، دیکھ بھال کریں گے نا، تو چند 1 سالوں میں ہی آپ کو اس کا اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ چلو یار باقی معاشرہ نہ ٹھیک ہو، آپ کی اپنی اولاد تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہر بندہ اپنی اولاد کو ٹھیک کرے گا تو ایک گلی ٹھیک ہو جائے گی، گلی کے لوگ ٹھیک ہوں گے تو محلہ ٹھیک ہو جائے گا، محلے کے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، پوری بستی ٹھیک ہو جائے گی، پورا علاقہ ٹھیک ہو جائے گا، یوں معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے۔